Also, it's an honor for all the Pakistani community کہ آپ جاپان ہم سب کو موقع ملا آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور میرا سوال یہ پاکستان میں جو آج کل مہنگائی کے حوالے سے ہے کہ عام آدمی کی جو تنخواہ ہے 25 سے 30 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے اور اب 25 سے 30 ہزار روپے بجلی کا بل آنے لگ گیا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب خودکشیاں کرنے لگے ہیں. تو اس جو بیچارے جو مظلوم اور معصوم اور غریب لوگ اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ اور بطور ایز اے مسلم اسکالر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اوپر اتنے زوال آ رہے ہیں, کب پاکستانی قوم اس مشکلات سے نکل سکے گی؟ تھینک یو. کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ سوال کرنے والے عرفان صدیقی صاحب ہیں؟ جی سر, میں عرفان. جی سر. کیونکہ جیو نیوز اور جنگ اخبار سے تعلق ہے تو آپ نیوز ہی نکالنا چاہتے ہیں. آپ نے بہت شاندار سوال کیا اور بالکل ٹو دی پوائنٹ کیا کہ یہ جو زوال اور وبال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا مختصر جواب ہے اس کے دو لوگ ذمہ دار ہیں, کوئی تیسرا نہیں ہے. سب سے پہلے ذمہ دار پوری قوم خود ہے جو وبال کی آگ میں جل رہی ہے, اس کے بعد حکمران ہے. دو طبقے ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اس کا سبب بھی آپ نے پوچھا. ایک بات کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عذاب اور وبال اور اس کے سبب کا بیان خود فرما دیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو پہلے خطبہ خلافت میں حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی تھی. مسند خلافت پہ بیٹھتے ہوئے پہلے خطبہ خلافت میں انہوں نے یہ حدیث نبوی روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, مسند احمد بن حنبل میں کئی صحابہ سے مروی ہے بشمول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور کئی کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جس قوم میں برائی ہو رہی ہو, ظلم ہو رہا ہو, کرپشن ہو رہی ہو اور بدعنوانی اور ناانصافی اور دین کی خلاف ورزی کھلم کھلا ہو رہی ہو, اور وہ قوم اس بدعنوانی اور ظلم اور گناہ کے خلاف نہ اٹھے. اور نمبر 2 ایک حدیث میں فرمایا, کوئی انہیں بلائے اٹھنے کے لیے اس بدعنوانی اور گناہ کے خلاف تو اس کے بلانے پر نہ اٹھے. یعنی کمپرومائز کرے اس برائی کے ساتھ, بدی کے ساتھ, کرپشن کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے یا اپنی بزدلی کے باعث کمپرومائز کرے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹیمیٹلی اس قوم پر ایک عام اتنا بڑا عذاب آئے گا کہ پھر بد بھی اور نیک سارے عذاب میں لپیٹ دیے جائیں گے. حتیٰ کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں نیک, پھر وہ بھی دعا کریں گے تو اس قوم کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی, مسند احمد بن حنبل کی, اور راوی اس کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب آقا علیہ السلام کے اس بیان کے بعد کوئی ہمارے پاس جگہ ہے کہ ہم انکار کریں؟ پوری قوم نے ہمیشہ بدی کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. مجھے کئی لوگوں نے مثلاً کہا آپ نے پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ کیوں کر لی؟ میں مثال دے رہا ہوں, سیاست سے ریٹائر کیوں ہو گئے؟ اب میں ایک ایماندار, سادہ طبیعت اور کھری طبیعت رکھنے والا آدمی ہوں. میں اس طرح کا پولیٹیشین نہیں ہوں جو جھوٹ بولے اور گول مول بات کرے اور دھوکہ دہی کی بات کرے. تو میں نے کھرا جواب دیا, میں نے اس لیے ریٹائر کیا کہ پولیٹکس میں قوم نے مجھے مسترد کر دیا, قوم نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میں ایک ایسا شخص ہوں جسے یہ جملہ بولنے میں کوئی تعمل نہیں ہے. تو قوم نے جن کو منتخب کیا اب ان سے سوال کرے. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یعنی 1990 سے لے کے 2004 تک, یعنی میں نے ویسے تحریک منہاج القرآن تو 1980 میں شروع کی, مگر پولیٹیکل سٹرگل میں نے 1990 سے 2004 تک کی,
15 سال جب میں نے پارلیمنٹ سے ریزائن کیا، پھر 2012 تک احتجاج کے لیے ایک عوامی شعور کی بیداری کی مہم چلائی، پھر 2012 سے 2018 تک پھر اس اسٹرگل کو 6 سال اور ایڈ کر لیں تو 14 اور 6 21 سال اسٹرگل کی. لیکن میرے کھڑے کیے ہوئے لوگوں کو، امیدواروں کو کبھی قوم نے ووٹ نہیں دی. جب میں تو خیر ایک ہی بار الیکشن میں گیا تھا، صرف ایک بار. میں تو خود ذاتی طور پہ الیکشن کبھی لڑا نہیں. ایک بار الیکشن کنٹیسٹ کیا، اسی بار میں جیتا، اور جو میں نے 1.5-2 سال کا حشر دیکھ کر پارلیمنٹ کا تو ریزائن کر دیا. مگر میں نے امیدوار ہمیشہ 3 مرتبہ کھڑے کیے، اور تینوں مرتبہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے سوا 25 کروڑ کی عوام میں کسی نے ووٹ نہیں دیا. ہمیں صرف کارکنوں کا ووٹ ملا. اس سے میں ایک چیز اخذ کرتا ہوں کہ قوم کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، میری بات سمجھیے، جو بدی کے ساتھ کمپرومائز نہ کر سکے. تو پہلا وبال اور عذاب جو ہے اس کے ذمہ دار ہمیشہ دنیا میں قوم خود ہوتی ہے. بنی اسرائیل پر بھی جب عذاب آئے تو ذمہ دار قوم خود ہوتی تھی. تو ہم خود ہیں. ہم بدی سے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنا کردار فروخت کر چکے